बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका भाई ज़मीर ज़ैदी और उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बड़ी आवाज़ें। पिछले सबक में हमने छोटी आवाज़ों की मश्क की थी और सीखा था कुरान मजीद को सही अरबी में पढ़ने के लिए बड़ी आवाज़ों का वज़न समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज बड़ी आवाज़ शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, बड़ी आवाज़ जिसकी शक्ल हमने कायदे में पढ़ी है, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। इसकी मिक़दार 2 हरकत है, यानी कि जितनी देर में मेरी तरफ देखें, बंद मुट्ठी को खुलने में लगती है 2 उंगल। देखें 1 2 तरतीब के साथ। मसलन खड़ा ज़बर अलिफ के साथ हो, बा के साथ हो, ता के साथ, तो कैसे पढ़ेंगे? इतनी मिक़दार, ब इतनी मिक़दार में, इसको बढ़ाना नहीं है। तो एक दफ़ा मैं अलिफ से या तक बड़ी आवाज़ के साथ पढ़ता हूँ और मेरे साथ मश्क करें। ब त फ ज ह ख द ज़ र ज़ स श ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م و ن ه ي। تو یہ وزن سیم رہے۔ اب اس میں اگر ہم وزن کم کر دیتے ہیں تو یا زیادہ کر دیتے ہیں تو فوراً کیا ہوگا؟ معنی چینج ہو جائے گا، تو ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اب اس کی ہم مشق کرتے ہیں بسم اللہ کے اندر۔ تو چلے بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھیں بسم اللہ کے اندر کتنی بار کھڑا زبر آیا ہے، ذرا دیکھ کے بتائیں کتنی بار؟ 2 بار آیا ہے۔ کہاں کہاں پہ؟ ایک دفعہ بسم اللہ اللہ کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ایک دفعہ رحمان کے میم کے اوپر آیا ہے۔ تو پھر دیکھیں ایک دفعہ میں غلط پڑھتا ہوں اور ایک دفعہ صحیح پڑھتا ہوں، پھر دیکھیے وزن کا کیا کردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس میں میں نے کھڑا زبر کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اب یا ایک کو پڑھتا ہوں یا ایک کو کم کر دیتا ہوں۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں بھی میں نے وزن کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر وزن کا حق کیسے ادا ہوگا؟ دونوں کا برابر رہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس طرح وزن کا خیال رکھتے ہوئے ہم پوری الحمد کی مشق بھی کر سکتے ہیں اور مکمل تلاوت کلام پاک کی بھی مشق کر سکتے ہیں۔ تو اس بڑی آواز کی ایک اور شکل بھی ہوتی ہے، وہ بھی آج ہم اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک تو ہم نے پڑھ لیا کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے یا الٹا پیش ہے۔ تو ایک اور بھی شکل ہوتی ہے، جب بھی کسی حرف پر زبر ہو اور اس کے بعد الف آ جائے، مثلا میم پر زبر ہے اس کے بعد الف آ جائے، تو اس کی بھی مقدار 2 حرکت ہوگی، مثلا مالکی۔ اور اگر کسی حرف پر زیر ہو، مثلا فا کے نیچے زیر ہو اور اس کے بعد یا آ جائے، تو اس کی مقدار بھی 2 حرکت ہوگی، مثلا فی۔ اور اسی طرح جب کسی حرف پر پیش ہو اور اس کے بعد واو آ جائے، مثلا قالو، تو اس کی مقدار بھی 2 حرکت ہو جائے گی، تو اس کو بھی ہم 2 حرکت کھینچ کر پڑھیں گے۔ دعا ہے خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔